دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور آج جو امام معصوم کا جملہ ہے یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی دوئی من التمنی والتظنی والحسد ذکرا لعظمتک وتفکرا فی قدرتک وتدبیرا علی عدوک۔ اب یہ آپ لوگوں سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ ضرور دعائے مکارم الاخلاق کو زندگی میں ایک دفعہ ہی چاہے لیکن اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ تبرک ہے، ٹھیک ہے؟ تبرک صرف نان دال یا بریانی نہیں ہوتا، جو معصومین کی دعائیں ہیں ان کے فرامین ہیں، یہ بھی ایک تبرک کے طور پر ہماری زندگی کے اندر ہے کہ اگر ہم ان جملوں کو جو معصوم کی زبان سے ادا ہوئے ہم اپنی زبانوں پر اگر جاری کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا مل جائے۔ یہ تو ہماری نیت اور خلوص پہ اور ہمارے ظرف کے اوپر ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بہترین چیز مل جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہو سکتا ہے ان کے چہرے کی زیارت نصیب ہو، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ تم ہم سے ہو ہم تم سے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی معصومین نے کہ تم ہم سے ہو ہم تم سے، نہ تم ہمارے بغیر رہ سکتے ہو نہ ہم تمہارے بغیر رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں رابطے کا بہترین ذریعہ، ہم لوگ بعض اوقات تڑپ رہے ہوتے ہیں کاش ہم فلاں معصوم کے روزے پہ چلے جائیں، لیکن گھروں میں ان کا کلام بند پڑا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کلام کو کھولیں تو ان کی زیارت بھی ہو جاتی اور ان کے الفاظ بھی آپ تک پہنچ جاتے۔ اب یہ امام معصوم کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں اس دعا میں امام معصوم تین چیزوں سے بدلنے کی خدا سے درخواست کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے دل میں جو جھوٹی آرزوئیں، بدگمانیاں اور حسد یہ پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جھوٹی آرزوئیں کہ جو ہمارے صبح شام ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ پنپتی رہتی ہیں، کسی کا گھر دیکھا میرا گھر بھی ایسا ہو، کسی کا کوئی سامان دیکھ لیا میرا سامان بھی ایسا ہو، آرزویں کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹی آرزویں، بدگمانیاں، کسی سے بدگمان ہو گئے، فلاں اگر ٹائم پہ نہیں آیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی لیکن ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حسد، تین چیزوں کو امام کہہ رہے ہیں کہ میں بدل دوں، کس سے؟ تیری بڑائی سے، ٹھیک ہے؟ اور تیری قدرت میں غور و فکر کرنے سے۔ دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ تیری قدرت میں غور و فکر کرو۔ تین چیزوں سے بدلنا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ جھوٹی آرزویں، بدگمانیاں، حسد۔ کس سے بدلنا چاہ رہے ہیں؟ تیری بڑائی کی یاد، تیری قدرت میں غور و فکر اور تیرے دشمن کے خلاف تدبیر۔ یعنی دشمن جو خدا کا ہے اس کے خلاف تدبیر بھی ضروری ہے، کیونکہ خدا کا دشمن ہر وقت کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف تدبیر کیا کرنی ہے ایز اے مسلم آپ کو، اور ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ، کیونکہ ہم شیعہ مسلمان جو مسلمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ہم ماشاءاللہ سے اس پہ فائز ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بتائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ امام تین چیزوں سے بدلنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع، بہت ساری چیزیں عبادت کے اندر ہماری شامل ہیں، اور دو قسم کی عبادت ہے، ایک جبری اور ایک اختیاری۔ جبری عبادت جو تمام مخلوقات کر رہی ہیں باقی کی ہمارے علاوہ، ہم اختیاری عبادت کرتے ہیں۔ مطلب جبری عبادت کہ اللہ نے سورج چاند ستارے چرند پرند ان کو جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اختیار دیا، ٹھیک ہے؟ ہمیں دو راستے دکھائے گئے، ہمیں کہا گیا کہ کر لو گے تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی،
یہ دنیا میں ہمارے اوپر اب ہمیں کیونکہ ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں، تو جو جبری عبادت ہے، لیکن سجدہ سب کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے درخت چرند پرند سب سجدہ کر. اب درختوں کے سجدے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم جیسے زمین پر سر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں. سورج چاند ستاروں کا سجدہ کیا ہے؟ درخت کا سجدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو توانائی دیتا ہے، آپ کو آکسیجن فراہم کرے. سورج کا سجدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو روشنی فراہم کرے، توانائی فراہم کرے. چاند کا سجدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو روشنی اور ٹھنڈک عطا کرے. جس دن یہ اپنے سجدے سے انکار کرتے درخت، جس دن آکسیجن دینا بند کرتے، سوکھ جاتا. دیکھا نہیں آپ نے؟ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں جب وہ سجدہ نہ کریں، اپنے سجدے سے ہٹ جائیں. انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا، پتہ دیر میں چلتا ہے. وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ قبر میں اتر رہے ہوتے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جو سجدے نہیں کیے تھے اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہو رہا ہے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد. تو عبادات میں یاد رکھیں کہ اسلام کے مزاج کو سمجھیں. جب بھی کوئی عبادت کرنے لگے، کوئی نیکی کرنے لگے، کوئی اچھا کام کرے، تو پہلے ضرور چیک کریں کہ میں یہ کام کرنے کھڑی ہو رہی ہوں اسلام کا مزاج کا، تاکہ وہ کام صحیح ہو اور وہ کام اس کا ہمیں اجر مل سکے. اب یہاں امام معصوم جو ہے وہ تین چیزوں کو تین چیزوں سے بدلنے کی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تین جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں. جھوٹی آرزوئیں، بدگمانیاں، حسد. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کو جو اس کا انر ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں یہ چیزیں. باہر سے وہ صحیح کر رہا ہوگا لیکن اس کا جو اندر ہے، حسد کہتے ہیں کہ وہ آگ لگا دیتا ہے اندر. باقاعدہ حسد کرنے والے کے اندر آگ روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ خود جلتا ہے، وہ خود اس کے اندر جلتا رہتا ہے. تو یہاں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد، آپ نے فرمایا کہ ایسے اقدامات کرو کہ حسد پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو شریعت تھی اس میں سیر و سیاحت کا بہت حکم تھا کہ زمین کی سیر کرو، اس لیے کہ جب سیر کرو گے زمین کی تو خدا کے قدرت کی نشانیاں تمہیں دیکھنے کو ملے. جب آپ جاتے ہیں کہیں سیر وغیرہ کرنے کے لیے تو بعض اوقات جب جاتے ہیں لوگ تو نمازیں وغیرہ بھول جاتے ہیں. وہاں ضرور جا کے سب جگہ نمازیں پڑھیں، سجدے کریں اور جا کے ہر جگہ تعریف کریں خدا کی. پہاڑوں کو دیکھیں، سبحان اللہ کریں اور کوشش کریں کہ وہاں کھڑے ہو کے آزان دیں، کیونکہ وہ در و دیوار، وہ پہاڑ، وہ سب چیزیں پھر گواہی دیں گے آپ کی کہ یہاں یہاں آپ نماز پڑھ کے گئے تھے، یہاں یہاں آپ نے سجدے کیے تھے. ٹھیک ہے، وہ سب قیامت کے روز یہ در و دیوار گواہی دینے والے اس دن. تو سیر و سیاحت کا حکم تھا. آپ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ نکلے، اس کا قد چھوٹا تھا، شاگرد تھا آپ کا، اور جب آپ وہاں ایک دریا آ گیا راستے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کے قدم رکھ دی اور دریا پانی کی لہروں پہ چلنے لگے. شاگرد پیچھے تھا، اس نے بھی بسم اللہ کہا، وہ بھی چلنے لگا. اب وہ شاگرد جو تھا بڑا اس کو حیران ہوا اس بات پہ کہ جس طرح نبی چل رہے ہیں اسی طرح میں بھی چل رہا ہوں. اور چلتے چلتے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے. جیسے ہی یہ خیال آیا ویسے ہی ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا. حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پکڑ کے اس کو بچایا. تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ حادثہ کیوں پیش آیا ہے؟ کہ یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حادثات ایسے ہی نہیں پیش آتے. ہمارے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تنکا بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ نے کوئی غلطی نہ کی. جو ہمیں ٹھوکریں لگ جاتی ہیں ایسے نہیں لگتی. دیکھا آپ نے کبھی ٹھوکر لگ جاتی، اس وقت معافی مانگنی چاہیے. جب ٹھوکر لگے، کبھی چلتے چلتے کہیں سے ٹکرا جاتے ہیں
ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ کہتے ہیں دن کا بھی نہیں ٹوٹتا. جو انبیاء ہوتے تھے عرفہ وغیرہ معافی مانگتے تھے ایسے کاموں کے اوپر. عرفہ تو اگر نماز اول تو ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر قضا ہو جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ آج کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ نماز کے لیے ہم نہیں اٹھ سکے، یہ قضا نماز کی ہوئی. مستحبات میں بھی وہ اپنی کو سمجھتے تھے کہ یہ غلطی ہے کہ جو ہم نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکے. یعنی اس قدر آپ دیکھیں کہ خدا کا نظام ایسا انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. خدا نے یہ نظام جو ہے وہ ایسا بنا. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا؟ اس نے بتایا کہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو، تو آپ نے کہا کہ خدا سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تم نے پرواز دے دی. ٹھیک ہے، تم نے اپنے آپ کو بلند سمجھا، اپنے نفس کو تم نے پرواز دے دی، تم خود پسندی میں آ گئے. تو یہاں امام یہی فرما رہے ہیں کہ خود پسندی جو ہے وہ حسد کی جڑ ہے. یعنی حسد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خود پسندی کی وجہ سے. یعنی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا، کہ جب آپ خود کو پسند کرنے لگیں، میری ہر چیز اچھی ہے، میرا ہر کام اچھا ہے، میری ہر بات اچھی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خود کو پسند کرنے لگیں، خود پسندی میں آ جائیں، تو اس وقت حسد پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر. تو یہاں امام یہ فرما رہے کہ خود پسندی سے بچو. ضرور پڑھ لیجیے بابا صلی اللہ محمد. اب آپ کو یاد ہوگا نا 3 جملے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی لیے بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. کہ 3 چیزوں کو امام 3 چیزوں سے بدلنا چاہتا. جھوٹی آرزویں، بدگمانیاں، ٹھیک ہے، اور حسد. ان کو بدلنا چاہے. تیری بڑائی کی یاد، کہ میں تیری تعریف کروں، تیرا ذکر کروں، اس کے بجائے کہ میں جھوٹی آرزویں پیدا کروں. اور دوسری چیز تیری قدرت پہ غور و فکر کروں. اب دیکھیں ہم کتنا غور و فکر کر رہے ہیں قدرت میں صبح سے شام تک. جبکہ حضرت مقداد جو خاص صحابی ہیں حضرت علی کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ابو ہریرہ سے ملے. تو ابو ہریرہ نے حدیث رسول سنائی. کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک گھڑی کی عبادت، غور و فکر کرنا جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے افضل. اب مقداد پھر ایک اور صحابی سے ملے، ابن عباس سے ملے. ابن عباس نے بتایا کہ حدیث رسول ہے کہ ایک گھڑی یعنی ایک لمحے کی، 1 سیکنڈ کی جو عبادت غور و فکر کرنا وہ افضل ہے 1 سال کی عبادت اور 70 سال کی عبادت سے. 2 سال کی عبادت، پہلے 1 سال ہے، پھر 2 سال ہے، اور پھر 70 سال. تیسری جو عبادت بتائی 2 سال. 2 سال کی عبادت سے افضل. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی سے ملی. اس نے بھی حدیث رسول سنائی کہ حدیث رسول ہے کہ ایک گھڑی کی عبادت جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا 70 سال سے افضل. ابھی 3 حدیثیں آ گئی. مقداد پہنچ گئے رسول خدا کے پاس. یہ 3 احادیث آ رہی جن میں مختلف ٹائم بتایا جا رہا ہے غور و فکر کرنے کا. تو آپ نے کہا تینوں لوگوں کو بلاؤ. وہ تینوں شخص آئے جنہوں نے حدیثیں سنائی. ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تم کیسے سمجھتے ہو کہ غور و فکر کرنا ایک گھڑی کا وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ اس نے کہا، اس سے پوچھا تم کیسے غور و فکر کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں زمین و آسمان میں جو خدا کی قدرت کی نشانی ہے اس پہ غور کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ میں اس پر غور کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو عبادت ہے یہ 1 سال کی جو عبادت ہے، ایک گھڑی کی عبادت. آپ نے زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کیا، 1 سال کی عبادت سے افضل. پھر اس کے بعد دوسرے سے پوچھا، ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھڑی کی عبادت 2 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں موت اور اس کی وحشت پر غور کرتا ہوں، اس میں غور و فکر کرتا ہوں. تیسرے سے پوچھا کہ تم کیسے سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دوزخ اور اس کی آگ پر، جہنم پہ
اس پہ غور و فکر کرتا ہوں. دیکھیے اب شاید آپ میں تو سوچ رہا ہوں کہ جانوروں کے کوئی غور و فکر کرنے کی چیز عذاب خدا دوزخ کے عذاب اس پر غور و فکر کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ 70 سال کی عبادت سے، یعنی آپ دیکھیں جتنا معاملہ سخت ہوتا گیا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یعنی آخری جو معاملہ ہے وہ زیادہ سخت ہے. دوزخ کے عذابوں پہ، جہنم کی آگ پر غور و فکر کرنا، اس کے عذابوں پر غور و فکر کرنا، تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل. اب یہاں امام دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزوں کو جو بدل رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل جائے کس میں؟ تیری قدرت پہ میں غور و فکر کروں، بجائے اس کے کہ میں بدگمانی پیدا کروں یا میرے اندر حسد پیدا ہو، تیرے دشمن کے خلاف تدبیر کروں. درود پڑھ لیجیے. اچھا مجھے دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے نا عبادت کو 7 سال سے افضل ہے. ایک ہے عبادت 1 سال سے افضل، دوسری 2 سال نہیں 7 سال سے افضل ہے، اور تیسری 70 سال. جو دوزخ کے عذاب کی وہ 70 سال کی، جو موت کی وحشت ہے وہ 7 سال سے افضل ہے. درود پڑھ لیجیے. یعنی جس حساب سے عبادت بڑھتی گئی اس کا وزن عبادت کا بڑھتا جائے. غور و فکر جس حساب سے کریں گے نا آپ، کیونکہ جو عذاب کی اوپر غور ہے اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہم نے دیکھی نہیں یہ چیزیں. دوزخ ہم نے دیکھا نہیں، خدا نہ کرے کہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور آسمان اور زمین چونکہ سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو ان کے اوپر غور و فکر وہ 1 سال کی عبادت، اور موت اور اس کی وحشت وہ چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی، تو آنکھوں سے غائب ہے. یعنی ہمیں قدرت میں غور کرنے کی ضرورت ہے. جو قدرت خدا اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خدا ان لوگوں کو قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو عقل مند قرار دیتا ہے. اس سے عقل آپ کی تیز ہوتی ہے. جب آپ غور کرتے ہیں نا قدرت میں تو آپ کی عقل تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضرور پڑھ لیجیے مرتبہ. جس طرح اس دعا میں، دعائے مکارم الاخلاق میں آپ دیکھیے کہ امام ہر 2 جملے کے بعد درود بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے. درود اسی لیے بھیجا جاتا ہے، اور دعا کے درمیان اسی لیے بھی بھیجا جاتا ہے کہ اس سے دعا قبول ہو، دروازہ کھلتا ہے. دعاؤں کے لیے جو راستے، کیونکہ راستوں میں رکاوٹیں ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ پہلے آسمان تک دعا نہیں پہنچتی، بعض اوقات کہتے ہیں کہ پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتی، بعض اوقات کہتے ہیں دوسرے آسمان سے آگے نہیں جاتی، تو وہ پیچھے سے زور لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. اور وہ اسی لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ درود پہ زیادہ فوکس کریں مجلس میں، تاکہ مجلس کو پرواز ایسی ملے کہ پہنچ جائے. پہلے کربلا پہنچے اور پھر بہشت میں پہنچے، اور بہشت میں وہاں اسی طرح بیٹھے مجلس میں اپنے. جب ہمارے مولا مجلس پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح بیٹھ کر وہاں پر سنیں گے. وہاں جو مجلس ہوگی اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہاں ذاکرین کچھ اور ہوں گے نا. جن کے ذکر یہاں کرتے رہے، جب وہ اپنا ذکر ہمیں خود وہاں سنائیں گے، جب وہ اپنے فضائل ہمیں وہاں انشاءاللہ خود سنائیں گے، تو اس کا مزہ جو کچھ اور ہوگا جب وہ اپنی زبان سے بیان کریں گے. اور اس وقت نہ رہے ہم ہمارے جیسے چھوٹے ذاکرین سے سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا. تو یہ دعا کریں کہ ہمیں اس محفل میں بیٹھنا نصیب ہو. تو یہ جو درود ہے یہ ضرور اپنے پورے دل و جان سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک اور چیز کا یہ خاتمہ کرتا ہے، منافقت کا، کہ جو بہت ضروری ہے. اگر ولایت کو اندر جگہ دینی ہے، ولایت نہیں اندر اترے گی. ٹھیک ہے، ولایت ایسی چیز ہے، کیونکہ رسول خدا نے ولایت کے لیے منافقت کو کے لیے اہتمام کیا. ولایت کو قائم کرنے کے لیے
آپ نے اپنے صحابیوں کو تلقین کی. آپ نے کیا کہا؟ وصیت کی اپنے صحابیوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی بن ابی طالب پہ. باقاعدہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ان کا امتحان تو محبت علی کا. ٹھیک ہے، بچپن سے جب پیدا ہوئے تب بچپن سے ہی جب تھوڑے سے بڑا ہوتا ہے بچہ، اگر یہ رسول خدا کے الفاظ ہے، اگر یہ علی کا دوست ہے، محبت رکھتا ہے علی سے، تو یہ تمہارا ہے، اور اگر یہ علی سے محبت نہیں رکھتا تو تمہارا نہیں. یہ اپنی ماں کی بے رحمی کے نتیجے میں پیدا ہوا. یہ رسول خدا کے الفاظ ہیں. اللہم صلی علی محمد. سخت الفاظ ہیں رسول خدا کے. آپ کو بتاتی ہوں تم لوگ نہیں کیا اس کو ہمیشہ. میں تو بس یہی ایک ہمیں غیر کرتی ہوں. میں سوچتے ہوں علی کا نام لکھ لیتی ہوں. ہمیشہ ساری رات خوابوں میں نظر کی سیر کرتی ہوں. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری صلوات. صلی علی محمد. بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان گل کا تو نے جو سر پر اٹھایا ہے. مجھ سے نہ لڑ، نبی سے جھگڑ اور خدا سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے. اور یہ کیوں رسول خدا نے ارشاد فرمایا؟ بڑے سخت الفاظ آپ نے فرمائے کہ اس لیے کہ علی تمہیں اور تمہاری اولاد کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور ہدایت سے دور نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کتنی بڑی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی. تو یہ ایک پیمانہ رسول خدا نے مقرر کر دیا کہ آپ اپنی اولاد کا امتحان جو ہے وہ آپ محبت علی سے. اب یہاں پر امام جو ہے وہ دیکھیں تین چیزوں سے بدل رہے ہیں. میں بار بار اس کو دہرا دوں تاکہ آپ نے جا کے اپنے بچوں کو بتا سکیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنی آپ بھی پھر ذاکر بن جائیں گے. جب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ذاکر بننے کا مواقع وہ فراہم کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے کہ آپ ذاکر بنے. میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کل، جو ایک شہید کا ذکر کیا ہے، جس کے کل میں نے مسائل پڑھے تھے سوزی باجی کے گھر. عبداللہ ابن مسلم، ان کا میں نے ذکر کیا. آپ لوگ اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر میں 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کریں، اس لیے ذاکر بنے. کیونکہ جب کوئی ذاکر دنیا سے جاتا ہے تو 72 شہید کربلا کے اس کا استقبال کرتا. جتنے شہداء کا اس نے ذکر کیا ہوگا اتنے شہداء اس کا استقبال کے لیے آئیں گے. تو آپ لوگوں نے ضرور اپنے اس ذکر کو جاری کرنا ہے. آپ جب 2-3 لوگوں میں اس کو بیان کریں گے اور شہداء سے توسل کرنا سیکھیں گے. شہداء سے توسل کریں گے زندگیوں میں برکت کے لیے. شہداء سے توسل بہت ضروری ہے. جب آپ نیت کر لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹرک ہے دعا کی قبولیت. ٹھیک ہے، آپ نیت کریں پروردگارا میں ایک شہید کا ذکر کر رہی ہوں، میرے دل کی حاجات تو سن. آپ یقین کریں کہ ہماری حاجت ضرور پوری، کیونکہ شہید کا جو مقام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی شہید بھی جو کربلا کے شہید ہے. ایک عام شہید کو اللہ اتنا رتبہ اتنا مقام دیتا ہے. اور جب ہم کربلا کے شہداء کا ذکر کریں گے تو خدا بھی خوش ہوگا اور امام حسین بھی ہم سے راضی ہوں گے. کیونکہ امام حسین کو اپنے جو شہداء ہیں نا وہ بہت پیارے ہیں، جو کربلا کے 72 شہداء ہیں. اور امام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں. یہ اصحاب امام کو اتنے پیارے ہیں، کہا کہ میرے اصحاب جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو امام یہ فرما رہے ہیں
کہ دشمن کے خلاف، تیرے دشمن کے خلاف تدبیر کرو، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہر وقت مسلمانوں پہ اور ہم لوگوں پہ تو خاص طور پہ فوکس ان کا رہتا ہے۔ یہ ایک چیز آپ نے کبھی سوچی کہ کیوں ہمیں نماز میں لذت نہیں محسوس ہوتی؟ کیوں جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات آ کر ہمارے ذہن کے اندر جمع ہو جاتے ہیں؟ لیکن دشمن جو ہے وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کریں، نمازیں پڑھیں، کبھی نہیں آپ کو کہے گا آپ مجلس نہ کریں، لیکن وہ ان عبادتوں کو کھوکھلا بنا دیں، کوشش کریں گے کہ یہ عبادت، ہم اس عبادت کی اصل تک نہ پہنچ پائیں۔ جو مقصد ہے اس عبادت کا وہ کیا ہے کہ ہم انسان کامل بنیں۔ ہر عبادت کا مقصد، خدا کو ضرورت نہیں ہے آپ کے سجدوں کی، ہاں رابطہ خدا سے ہمارا رہے، ہم انسان کامل بن جائیں۔ تو اگر ہمارا دشمن ہمارا ہم سے زیادہ ہمارے مکتب کو، ہمارے مذہب کو جانتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا رابطہ خدا سے ہو گیا، ہم انسان کامل بن گئے، تو ہم دنیا کی طاقتور ترین لوگ، صرف شیعہ کے طور پہ نہیں، ایسا مسلم بھی، ایک مسلمان، اس کو بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ صحیح معنی میں مسلمان بنے، اگر اس کی عبادت کے اندر روح آ جائے، جیسے آپ کے جسم کے اندر روح ہے نا اور آپ چل پھر رہے، اسی طرح یہ عبادت بھی روح مانگتی ہے، عبادت میں روح ڈالنی پڑتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ تو عرفا یہ کہتے ہیں کہ آپ غور کریں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر کہ نماز سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے کیسے گزارا۔ اگر نماز سے پہلے آپ کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے نماز پڑھتے ہوئے وہی چیز جو ہے وہ دماغ کے اندر چلتی ہے۔ تو یہاں اپنے آپ کو خود نکالنا پڑے گا، خود اپنے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت جو دشمن کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا جوان ہے کہ اس کو مفلوج کر دو، ان کے ذہن کو آلودہ کر دو، پوری رات یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہے، ان کی روح اتنی آلودہ ہو جائے کہ صبح کو یہ نماز کے لیے اٹھ نہ سکے۔ لیکن روح جو ہے ہماری، یہ بہت لطیف شے ہے، بہت ہلکی، بہت لطیف شے ہے، اس کو پرواز دی ہے اللہ۔ یہ بھاری کیسے ہو جاتی ہے، آلودہ کیسے ہو جاتی ہے؟ جب آپ جو خدا کے رولز ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں تو یہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ خدا نے کہا حرام نگاہ سے منع کیا، آپ پوری رات اگر حرام چیزیں دیکھتے رہے یا کسی نامحرم سے پوری رات چیٹ کرتے رہے، کسی نے کہا نا، مولانا سے پوچھا باقاعدہ کہ مولانا ہم مل تو نہیں رہے، ہم تو صرف چیٹ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، فون پہ میسجنگ کر رہے ہیں، تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ جب دو نامحرم آپس میں بات کرتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا، اور ایک دفعہ کی گفتگو سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں نا بعض اوقات ایک دفعہ کی گفتگو بھی کافی ہوتی، کیونکہ آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کے اندر ظرف کتنا، روح کیسی، آپ اگر روح پہلے سے آلودہ ہے تو ایک ہی دفعہ کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وجود تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ تباہ وجود نصرت امام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ کیسے وہ وجود اٹھ کے نماز پڑھے گا بتائیں؟ کہ جو پوری رات اگر آپ کوئی نامحرم سے چیٹ کرتا رہا ہے وہ کیسے اٹھے گا؟ فجر کے وقت وہ کیسے اٹھے گا؟ اس کی روح آلودہ ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، روح اس کی اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ اٹھ کے نماز کے لیے، فجر کے لیے وہ اپنے قدم بڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ دشمن جس طرح چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ تباہ ہو جائیں، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جائے، ان کے ذہنوں کو ختم کر دو، ان کے ذہنوں کو دوسری طرف لگاؤ، یہ اپنے مکتب کی طرف، اپنے مذہب کی طرف یہ دیکھ ہی نہ سکے، کیونکہ جو روح کو پاور دینے کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، کہ جو ہمیں پرواز دیتی ہے، ہمیں ڈائریکٹ کر دیتی ہے خدا سے۔
ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس وہ عبادت نہیں ہے اور وہ سجدہ ہے کہ جو ہمیں جیسے ہی سجدے میں سر جاتا ہے ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے بیچ میں. خدا کہتا ہے بس میرا بندہ اور میں. یعنی اتنی بڑی پاور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیتا ہے. اور سجدے کے ذریعے سے دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام کتنا بڑا مقام پہ یہی کہا کہ سجدے میں سر ہو. اور ایسے جوان اس وقت بھی امام حسین کے پاس تھے، آج بھی کچھ جوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی امام حسین کی خدمت میں بعض ایسے جوان پہنچے تھے کہ جن کی ابھی شادی ہوئی تھی. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. دیکھیے 2 محرم کو پہنچا تھا نا قافلہ کربلا. کوفے کے حالات بہت سخت خراب تھے، پابندی کی کرفیو لگا ہوا تھا کوفے میں. امام کربلا پہنچے، کوفے میں کرفیو تھا کہ کوئی نکلنے نہ پائے کوفے سے، کیونکہ کوفے میں امام کے چاہنے والے تھے، حضرت علی کے چاہنے والے تھے، سب کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا. عمر بھی زندہ تھے، جیل میں تھے، زندان میں بند کر دیا گیا. اتنے ایسے لوگ تھے، بعد میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، کربلا کے بعد شہادتیں ہیں ان کی. اب مسلم بھی نوسجا اور حبیب وہ بھی بڑی مشکل سے نکل کے گئے. ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے سعید، اور شاید وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اور ماں اس کی اتنی مومنہ کہ وہ گھر سے نکلی ہے کوئی سودا وغیرہ لینے کے لیے. باہر اس نے دیکھا کہ کرفیو لگا ہوا ہے، حالات خراب ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ امام حسین پہ چڑھائی کر دی گئی، فرزند رسول کو گھیر لیا گیا. وہ اتنی مومنہ تھی کہ وہ سودا لینا بھول گئی، عورت گھر گئی، اور گھر میں جو بیٹا ہے اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، 17 دن ہوئے، نئی نویلی دلہن گھر میں. چپکے سے بیٹے کو کمرے میں لے کے گئی، کہنے لگی پتا ہے بیٹا تمہیں کچھ کہ ہمارے مولا پہ چڑھائی کر دی گئی، ان کو گھیر لیا گیا اور وہ کربلا میں ہے، ان کو گھیر لیا گیا، دشمن چاروں طرف. کہا میرے بچے کیا تم مولا کی مدد نہیں کرو گے اپنے مولا کی؟ بیٹے نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام کی مدد نہ کروں اور اپنی ماں کے حکم سے سرتابی کروں. یہ بات یاد رکھیں گے، جتنے ہمارے بچے امام کے فرما بردار ہوں گے نا اتنے ہی والدین کے بھی. ہم الٹا چل رہے ہیں، اس لیے بچے نافرمان ہوئے والدین کی. سب سے پہلے انہیں فرما بردار ہمیں بنانا پڑے گا امام کا، اور اس سے پہلے ہمیں خود فرما برداری کرنی پڑے گی امام کی، اطاعت کرنی پڑے گی ہر چیز میں. حکم یہی ہے صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہو جو تم پڑھ رہے ہو کر رہے ہو امام کے لیے ہے. بچپن سے ان کو یہ بتاؤ یہ کیا ملا ہے، یہ امام نے دیا ہے، یہ کس طرح آیا، یہ امام کے لیے ہے. یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم امام کی نصرت کرو. یہ چیز بچپن سے ان کے ذہن کے اندر، ان کے لاشعور میں بٹھانی پڑے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ماں چپکے چپکے بیٹے سے کہہ رہی ہے، اس لیے کہ نئی دلہن ہے کہیں پیروں کی بیڑی نہ بن. اب یہ ماں بیٹا چپکے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ نئی دلہن کمرے میں آ گئی. اب دیکھیں جس سے چھپا رہے ہیں وہی اگر سامنے آ جائے، اب دونوں وہ چپ ہو گئے. اب وہ جو دلہن تھی اس نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھ سے کچھ مت چھپائیں، میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئی. اب دیکھیں اس کا بھی کمال ہے، اس نے کہا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نصرت سے روکوں؟ میں تو اس لیے آئی ہوں کہ میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ آپ لے لیں. اس لیے کہ آپ سفر پہ جائیں گے، سفر میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ آپ لے کے چلیے. اب آپ دیکھیے کہ سعید گئے، کربلا پہنچے، اور آپ کو پتہ ہے کیسی شہادت ملی. یہ بات نیتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ جب وقت نماز آیا، جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، اور کہتے ہیں کہ پہلے ہی حملے میں
40 لوگ شہید ہو گئے تھے امام جو پہلا حملہ ہوا تھا صبح کی نماز کے وقت، مصلی پر ہی 40 لوگ تو اسی وقت شہید ہو گئے. ظہر کی نماز کے وقت تو انہوں نے کہا، جب حبیب ان سے کہنے گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا نماز کا وقت نہیں دیا جائے گا. تو برستے تینوں میں نماز پڑھنی تھی. اب سعید اور زہیر ابن قین آ گیا، انہوں نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کے وہ تیر لیں. اب دیکھیں امام نے نماز شروع کی، سعید آگے کھڑے، اب سامنے سے تیر آ رہا اور کبھی سعید دائیں طرف ہو کے تیر لیتے، کبھی بائیں طرف ہو کے تیر لیتے. یعنی آپ یہ دیکھیں، اور صرف تیر نہیں دے رہے، کہتے ہیں کہ ایک تیر اگر کسی کے لگے تو زندگی ختم ہو گئی. لیکن پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے سعید کی روح کو روکا ہوا تھا. سعید دعا کر رہے تھے پالنے والے اتنی مہلت دے دے، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میرا امام اپنی نماز ختم کر. کہ کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا کہ جو امام کی نماز کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو کیا مقام ملے گا. 17 تیر سعید کے جسم میں، ادھر امام نے نماز ختم کی، ادھر سعید نے سلام کیا اور زمین پہ گرے اور امام ان کے سرحانے پہنچے. ہر شہید جو گرتا تھا نا وہ امام سے ایک سوال ضرور کرتا تھا دنیا سے جانے سے پہلے. وہ سوال کرتا تھا مولا کیا میں نے حق ادا کر دی، مولا کیا میں نے حق ادا کر دی. سعید نے کہا کہ جب یہ کہا تو مولا نے فرمایا کہ ہاں سعید تم نے تو ایسا حق ادا کیا کہ آج تم نماز میں میرے سامنے کھڑے تھے، جب جنت میں جائیں گے تو تم میرے آگے ہوں گے. تم اس وقت جس طرح نماز میں میرے آگے کھڑے تھے. تو سعید نے معلوم ہے آپ کو کیا کہا، مولا پھر میرے جسم سے یہ تیر مت نکالیے، میں کسی عالم میں آپ کی مادر کی خدمت میں جاؤں، بیوی کی خدمت میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت جو سب کا ایک وہ تھا مشن تھا یا ایک عہد تھا کہ کسی طرح فاطمہ راضی ہو. بہت ضروری ہے حضرت فاطمہ کو راضی کرنا، اس لیے ہمارے ہاں گریے پہ اتنا فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود آتی ہیں. بہت بڑی بات ہے، وہ کائنات کی شہزادی ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، وہ خود آتی ہیں اس سب اعضاء پر اور اپنے رومال سے آپ کی آنکھوں کو صاف کرتی. تو سعید نے بھی یہ کہا مولا میں اسی طرح جانا چاہتا ہوں آپ کی والدہ کی بارگاہ میں. اب ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام نے سعید نے کہا کہ مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے دائیں جانب کوئی آ کے کھڑا ہو. امام نے فرمایا سعید ادب سے سلام کر، میرا دادا رسول خدا تجھے لینے کے لیے آیا. سعید نے سلام کیا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعید نے کہا مولا ایسا لگتا ہے میرے بائیں طرف بھی کوئی آ گیا. کہا سعید سلام کر، میرا بابا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے آیا. پھر کچھ دیر کے بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پر ہوا دے رہا. کہا سعید سلام کر، میرا بھیا حسن تجھے لینے کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ سعید نے ایسا جملہ کہا کہ حسین تڑپ کے کھڑے ہو گئے. سعید نے کہا مولا ایسا لگتا ہے میرے قدموں کی طرف کوئی آ گیا. امام نے فرمایا سعید جلدی سے قدموں کو سمیٹ لے، اے میری ماں اپنے حسین کے صحابی کو لینے کے لیے آ گئی. حضرت حسین جب فاطمہ حسین کے صحابی کو لینے کے لیے آ سکتی تو کیا حسین کے عزادار کو لینے کے لیے نہیں آتی ہوگی؟ روایتوں کے مطابق جب کوئی عزادار دنیا سے جاتا ہے تو باقاعدہ بی تشریف لاتے ہیں، ان کی کرسی بچھائی جاتی ہے، وہ پوچھتی ہے مرنے والے سے اے میرے عزادار تجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ عزادار یہ کردار ہے کربلا کے، یہ کردار ہے. حبیب ابن مظاہر کو آپ دیکھیں، خط بھیج کے بلایا گیا حبیب کو باقاعدہ. حبیب ابن مظاہر جب خط ملا غلام کو گھوڑا دے کے کوفے کے باہر بھیج دی. حالات بہت سخت ہیں، میں اگر گھوڑے پر بیٹھ کر جاؤں گا تو پکڑ لیا جاؤں. حبیب کو راستے میں پہنچنے میں دیر ہو. جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا. دیکھیں امام حسین کی محبت دیکھیں لوگوں کے دلوں میں. غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی ہے
اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر چلا جاؤں اور اپنے آقا کی نصرت کروں. یعنی اگر حبیب نہ پہنچ سکے تو میں چلا جاؤں گا نصرت حسین کی. جب حبیب نے یہ الفاظ سنے تو حبیب نے اپنے سر کو پیٹ لیا کہ اللہ اللہ یہ کیسا دن آ گیا, یہ تو غربت حسین کہ آج مشکل کشا کی بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے ادنا غلام سوچے. اور ہزاروں جب حبیب پہنچے نا کربلا تو اب تک کیا ہوتا تھا کہ اب تک فوج یزید ہی کے لوگ آ رہے تھے وہاں, اور میدان میں بہت شور مچتا تھا, اتنا شور مچتا تھا, اتنے دبل بجتے تھے کہ بچے سہم جاتے تھے, شیطانیاں ڈر جاتی تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ جہاں گھوڑوں کی آوازیں, گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں, بازوں کی آوازیں, ہتھیاروں کی آوازیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس شور کو, ان آوازوں کو. میں نے کہیں جملہ پڑھا ہے کسی روایت میں, چوتھے معصوم فرماتے ہیں کہ روزے عاشور جو شور تھا, جو گل تھا امام حسین کی شہادت کا, اگر تم وہ سن لو تو تم برداشت نہیں کر سکتے, تم فقط وہ شور سن کے مر جاؤ. یہ امام کے الفاظ ہیں, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور آج جب حبیب ابن مظاہر آئے تو میدان کربلا میں امام حسین کے جو خیمے تھے وہاں پہ ایک خوشی کا سما بن گیا. سب حبیب کو مبارکباد دے رہے, گلے لگا رہے ہیں, اور یہ خوشی کی خبر جناب زینب کے کانوں میں پہنچی تھی. اماں فضلہ کو بلایا, اماں فضلہ آج میرے بھیا کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے, خوشی کس بات کی؟ کہا بیوی وہ آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. آپ کو معلوم ہے بیوی نے کیا جملہ تھا؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں گے آپ, ماتم کرتے جناب زینب کا جملہ ہے. بیوی کہتی ہے اماں فضلہ جاؤ حبیب سے کہو کہ میری بات سن لے, میرا پیغام دے دو کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. حسین حبیب کو لے کر زینب کے خیمے پہ آئے. حبیب نے سلام کیا, پردے کے پیچھے سے زینب نے جواب دیا, اور ایک مرتبہ کہا, اپنے آپ بھی سلام کیا, کہا حبیب تمہیں زینب سلام کہتے, فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتے. جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملے سنے حبیب عزاداروں ہنس کھا کے گر پڑے, اور جب ہنستے چونکے تو کربلا کی خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگے کہ یہ کیسا دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو سلام کیا جا رہا ہے. اور جب عاشور کا دن آیا تو بڑی بہادری سے حبیب نے مقابلہ کیا. حبیب دنیا سے رخصت ہوئے. عزاداروں جب یہ ٹوٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا, اس پر پتہ ہے آپ کو کیا حالات تھے, شادیانے بج رہے تھے, ایک شور مچا ہوا تھا, پتھر مارے جا رہے تھے, اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں ایک چھوٹا بچہ سید سجاد کے گھٹنے کو ہلاتا ہے. امام نے میرے نیچے رک کیا, نیچے دیکھا کون ہے, ایک بچہ کھڑا سلام کر رہا. کہا تو کون ہے جو اس ماحول میں ہمیں سلام کرنا؟ کہا میں حبیب کا چھوٹا بیٹا. جیسے ہی یہ سنا امام نے اپنی پھوپھی کو پکارا, پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا. اب جناب زینب کے جملے سنے, اس عالم میں بھی بیوی اپنا فرض نبھا رہی. کہا اے بچے ذرا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے, میں پرسہ لے دوں. بیوی کو تو کسی نے پرسہ نہیں دیا, لیکن بیوی کہہ رہی ہے بتا تیری ماں کہاں ہے, میں حبیب کا پرسہ پیش کروں. برابر کی چھت سے آواز آئی, شہزادی میں آپ کی کنیز صبح سے آپ کے استقبال کے لیے بیٹھی. حبیب کا بڑا بیٹا آگے بڑھا, اس نے دیکھا میرے باپ کا سر کٹا ہوا تو کے نیزہ پر, اس نے تلوار نکالی, قاتل حبیب کی گردن کو کاٹا, اپنے باپ کا سر نیزے سے اتارا اور جوش میں کہتا ہوا چلا, ارے جس کا وارث زندہ ہو. بڑا قیامت کا جملہ کہا اس نے, اس نے جس کا